بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے اور تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہے، اور آسمان بالکل صاف ہوا ہے، جبکہ رات کو جو ہے بہت زیادہ بادل گرج رہے تھے اور بارش بھی ہوئی ہے ہلکی پھلکی، اور بہت زیادہ بارش تو نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں صبح کو دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رات کو بارش ہوئی ہے، اور اتنی گرجن تھی بادلوں کی کہ ڈر لگ رہا تھا، رات کو خوف آ رہا تھا، کھڑکیاں بھی لرز رہی تھی، اتنی زور زور سے بادل گرج رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ اب موسم صاف ہو گیا ہے بالکل، اور تیز دھوپ نکل آئی ہے، اور اب تو کافی ضرورت ہے بارش کی، کہ بارش ہونی چاہیے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں بارش نہیں ہوئی ہے، اور ہر طرف خشکی خشکی اور گرد ہی گرد ہے، مٹی مٹی نظر آتی ہے ہر طرف۔ اور یہ ہے کہ بارش ہو جائے تو چلو ذرا یہ گرد وغیرہ مٹی وغیرہ جو ہے وہ یہ ذرا ختم ہو جائے گی، اور یہ جو موسمی بیماریاں وغیرہ نزلہ زکام وغیرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھی بہت زیادہ زکام ہو رہا ہے، آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا۔ اور خیر میڈیسن وغیرہ لے رہی ہوں، تو آج جو ہے ناشتہ بھی میں نے دیر سے ہی بنایا اپنا، کیونکہ میری طبیعت نہیں تھی۔ صبح نماز کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی کیونکہ طبیعت میری خراب تھی، زکام بخار کی وجہ سے میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر میں تھوڑی دیر لیٹ گئی نماز کے بعد، نا بچوں کو اسکول بھیج دیا، اور اس کے بعد میں نے کہا چلے میں تھوڑی سی دیر سے آج اٹھ جاؤں گی۔ تو پھر ناشتے کی اتنی طلب تو نہیں تھی لیکن میڈیسن کھانی تھی، تو اس لیے پھر میں نے کہا چلے ہلکا پھلکا جو ہے وہ سلائس کا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہاں میں نے چائے رکھ دی تھی، اور ساتھ میں نے یہ انڈا بنا لیا تھا، اور ساتھ میں سلائس لے لیے تھے بریڈ کے۔ تو بس ہلکا پھلکا میں نے کہا چلے ناشتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ سب چلے جاتے ہیں، پھر اکیلا ہو گھر میں بندہ تو پھر کھانے پینے کا بھی اتنا دل نہیں کرتا۔ تو یہ تھا کہ میں نے پھر بھی ہلکا پھلکا ناشتہ بنا لیا تھا، کیونکہ پھر ظاہر ہے میڈیسن بھی لینی تھی اور پھر دن بھر کے کام کاج جو ہے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں، کیسی بھی طبیعت ہو آپ کی۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بچوں والے گھر ہوتے ہیں تو پھر ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اپنے اپنے گھروں کے کام انہیں کرنے ہی پڑتے ہیں، اور بس یہی زندگی ہے، اسی طرح جو ہے وہ روٹین انسان کی چلتی رہتی ہے، اور زندگی اسی طرح گزرتی رہتی ہے انسان کی، اور سارے کام جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، اور دکھ سکھ اور خوشی غمی سارے معاملات انسان کے ساتھ اس کی زندگی کے ساتھ ہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بس ہمت اور حوصلہ رکھنا چاہیے، اور اپنے جیسے بھی حالات ہوں، جس طرح کے بھی معاملات ہوں، اس کو بڑی بہادری کے ساتھ ان کو فیس کرنا چاہیے۔ اور جہاں انسان ہمت ہارنے لگتا ہے نا، وہاں اس کے لیے مشکلات بڑھنے لگ جاتی ہیں، اور وہی وقت گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے جیسے بھی حالات ہوں ان کو فیس کرنا چاہیے، کہ یہی زندگی ہے، اسی طرح انسان کو جینا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے، کسی کے لیے آسانی ہے اور کسی کے لیے تنگی ہے، تو یہ سب معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، اور اپنے حصے کے معاملات بھگتنے پڑتے ہیں، اپنے حصے کی تکلیفیں پریشانیاں آسانیاں سب چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے پھر میں کمرے میں آئی، تو کمرے کی تو حالت ہی بگڑی ہوئی تھی، کیونکہ صبح جو ہے نا وہ سارا کچھ ایسے ہی پڑا ہوا تھا سب چیزیں، اور رات کی بھی سب نے جو جیکٹس اور سویٹریں وغیرہ اتاری تھی وہ سب ایسے ہی پڑی ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ مجھے ٹھیک کرنا تھا۔ تو بس پھر میں نے جو ہے وہ ہمت کی، اور پھر میں نے سارا کمرہ جو ہے اس کو سمیٹا اور اس کمرے کو صاف کیا، اور پھر کھڑکیاں وغیرہ پہ سے پردے ہٹا دیے کہ تھوڑی تھوڑی دھوپ آئے، کیونکہ دھوپ میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، دھوپ میں بیٹھ کے نا بہت سیک سی جب لگتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ تو میں نے پردے وغیرہ ہٹا دیے تھے تاکہ اچھی سی دھوپ جو ہے وہ آ جائے۔ تو دھوپ جو ہے وہ آ رہی تھی کمرے میں، تو میں وہاں بیٹھ گئی تھوڑی دیر۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا دوپہر کو آج کھانے میں کیا بناؤں، تو پھر یہی سوچا کہ چلیں چاول بنا لیتی ہوں، اور اس کے لیے میں نے چاولوں کا جو ہے میوے اور چنوں کا جو ہے پلاؤ سوچا کہ وہ بنا لیتی ہوں، اور ساتھ میں آلو قیمہ بنا لیتی ہوں۔ تو آلو قیمہ میں نے رکھ دیا تھا، اور ساتھ میں پلاؤ بنا رہی تھی۔ اس میں میں نے پیاز کو براؤن کیا ہے، بہت زیادہ براؤن کیا ہے، اور اس کے بعد اس میں نے نمک مرچ اور کیا نام ہے ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال دی، اور ساتھ ہی میں نے پھر چنے ڈال دیے، اور پھر میں اب اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر رہی ہوں۔ چاول میں نے سیلا استعمال کیے تھے،
کیونکہ جو میوے والا اور چنے والا پلاؤ ہوتا ہے اس میں سیلا چاول استعمال کرتے ہیں. ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ دوسرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ تر وہ پسند آتے ہیں. اور یہ پھر میں نے میوہ بھی بھگو دیا تھا صاف کر کے، اور چاول بھی بھگو دیے تھے. اور بس میرا اس میں چاول ڈالوں گی. اب یہ جیسے ہی بھن جائے گا اچھے طریقے سے تو پھر میں اس میں جو ہے وہ پہلے میوہ ڈال دیا میں نے. تو میوہ اس وقت ڈالنا ہے جب آپ نے چاول ڈالنے ہو، بس 1-2 منٹ کے لیے میوے کو جو ہے اس میں فرائی کرنا ہے، کیونکہ میوہ جو ہے وہ بہت جلدی پھر پھولنے لگ جاتا ہے. پھر وہ یہ نہ ہو کہ اس میں بالکل ہی وہ لیس سی بن جائے. تو اس لیے بس اس وقت ہی ڈالنا ہے کہ جب آپ نے چاول ڈالنے کے قریب ہو. تو یہ پھر میوہ میں نے اس میں ڈال دیا، تھوڑی سی اس کی بنائی کی، اور اس کے بعد پھر میں نے چاول نچوڑ دیے اور پھر میں نے اس میں چاول ڈال دیے. اور چاول میں نے ذرا زیادہ کوانٹٹی میں بنائے تھے کیونکہ مجھے 1-2 جگہ بھیجنے بھی تھے چاول. تو پھر یہ ہے کہ میں نے چاول بنا لیے ذرا، کیونکہ میں جب بھی کوئی ایسی چیز بناتی ہوں پلاؤ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ 2-3 جگہ گھروں میں جو ہے نا وہ میں بھیج دوں. یہ بھی اچھا رہتا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے میل ملاپ بڑھتا ہے. تو پھر اس کے بعد جی دراز سے میں نے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، کیونکہ بہت ضروری چیزیں تھیں. موسم آپ کو پتہ ہے ٹھنڈا ہی ہے، اور ابھی بہت خشکی ہو رہی ہے، بہت زیادہ اسکن خراب ہو رہی ہے. تو میری جو بیٹی ہے نا اس کی اسکن اتنی زیادہ خشک ہے اور اتنی خراب ہو جاتی ہے اس کی اسکن کہ کوئی بھی لوشن کوئی بھی کریم جو ہے اس پہ کام نہیں کرتی ہے. تو پھر میں نے بڑی جو ہے وہ ریسرچ کے بعد اور بہت چیک کرنے کے بعد جو ہے میں نے یہ چیز دیکھی کہ دراز پہ یہ مجھے ایک مل گئی تھی اوینو کریم جو ہے نا باڈی کریم. تو اس کے میں نے بہت اچھے ریویوز پڑھے تھے اور مجھے یہ بہت اچھی لگی، اور مجھے لگا کہ یہ چیز اس کے لیے بالکل ٹھیک رہے گی. تو پھر میں نے یہ کریم منگوا لی تھی. اب اس کے ہاتھ پاؤں اور فیس وغیرہ جو ہے نا بہت بہت زیادہ خشک رہتے ہیں وہ. ایون کہ وہ اگر کوئی تیل بھی لگا لیتی ہے نا رات میں تو اس کے بعد صبح اٹھتی ہے تو اس کی اسکن خشک ہوئی بھی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں نے بڑے اچھے ریویوز پڑھے تھے اس کے. تو یہ میں انشاءاللہ استعمال کروں گی، تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ کیسی رہی ہے. لیکن میں بڑی پورا اعتماد ہوں کہ یہ بہت اچھی رہے گی، کیونکہ میں نے ایک اور 2-3 جگہوں پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں سنا بھی تھا، اور اس کے بارے میں نے پڑھا بھی تھا کہ یہ بہت اچھی موئسچرائزنگ کریم ہے جو باڈی کے لیے بہت اچھی ہے. اور یہ دوسرا جو تھا میں نے منگوائے تھے دراز سے یہ بیگ منگوائے تھے، کیونکہ میرے پاس جو کمبل ہیں ان کے بیگ جو ہے وہ پھٹ گئے ہیں، وہ بالکل ہی خراب ہو گئے ہیں. تو کمبل جو ہے اس طرح مناسب نہیں لگتا اس طرح رکھنا. تو میں نے کہا چلے بیگ میں ڈال کے، وہ کمبل بالکل سمٹے ہوئے رہتے ہیں تو ان کو پھر بندہ جہاں بھی الماری میں رکھنا چاہے رکھ لے تو وہ ذرا ٹھیک رہتے ہیں. تو پھر میں نے یہ بیگ منگوایا تھا. بہت اچھی کوالٹی کے تو بیگ نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ چلیں یہ ضرور تھا کہ اس میں چیز جو ہے وہ سمٹ جائے گی، کمبل میرے اس میں آ جائیں گے. فی الحال تو میں نے ایک ہی منگوایا تھا چیک کرنے کے لیے کہ میں منگواتی ہوں کو دیکھتی ہوں، اور اگر مجھے اچھا لگے تو پھر میں اور بھی منگوا لوں گی، اور سارے کمبل جو ہے علیحدہ علیحدہ بیگز میں ڈال کے تو پھر میں رکھ دوں گی. اور مجھے بس ٹھیک لگا. یہ ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے اس سے، کام جو بندے کو چاہیے ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. ایک طرف سے اس کے ٹرانسپیرنٹ تھا تھوڑا سا نظر آنے کے لیے کہ کون سا کمبل اس میں ڈالا ہوا ہے کون سا نہیں ہے. جو بھی چیزیں آپ ڈال لیں، سویٹریں ڈال لیں، کمبل ڈال لیں، چادریں ڈال لیں، جو آپ کا دل کرے وہ ڈال لیں. تو یہ مجھے بس ٹھیک لگا ہے. تو اب میں انشاءاللہ اور بھی منگواؤں گی. اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھا ڈاکٹر راشل کا سیرم تھا. یہ موئسچرائزنگ سیرم تھا، اور یہ میں نے اپنے لیے اور اپنی دوسری بیٹی کے لیے منگوایا تھا، کیونکہ میری بھی اسکن پہ جو ہے وہ یہ ساری یہ کریمز ہوتی ہیں جیسے نیویا سافٹ ہے یا ویزلین ہے، یہ لوشن ہے، یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں. میری اسکن پہ فوراً دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی میں نے بہت پڑھا تھا اور بہت سنا تھا. تو پھر میں نے یہ ایک وائٹننگ اور موئسچرائزنگ سیرم منگوایا، اور یہ جو میری اسکن پہ جو ہے وہ کالے کالے دھبے سے پڑ گئے ہیں اس کے لیے میں نے یہ منگوایا. تو یہ بھی انشاءاللہ میں یوز کروں گی، اور مجھے اگر اس کے اچھے رزلٹ آئے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو بس پھر اس کے بعد یہ تھا، یہ شام کا ٹائم تھا تو میں فارغ بیٹھی تھی تو ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ چلے میٹھی ٹکیاں بناتے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں آئی کچن میں نے آٹا، میدا، سوجی اور سونف جو ہے وہ مکس کی، اور اس کے بعد اس کو دودھ سے گوندھ لیا. یہ میں اس کو گوندھ رہی ہوں دودھ کے ساتھ. تو یہ کافی میرا جو ہے نا وہ سٹکی سا ہو گیا تھا. تو پھر میں نے اس میں اور میدا ڈال کے تو اس کو اچھی طرح میں نے گوندھ لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کے پیڑے بنا لیے ہیں بڑے بڑے. اب میں نے جب اس کے پیڑے بنا لیے ہیں تو اب میں اس پہ اس کی جو ہے نا وہ روٹی بناؤں گی ایک بڑی سی، اور اس کے بعد پھر میں اس کو
کسی بھی کپ سے یا گلاس کی مدد سے اس میں نا گول گول چھوٹے چھوٹے روٹیاں سی بنا لوں گی، اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اس میں نے جو ہے وہ چینی ڈالی تھی، اپنے آپ اندازے سے ڈال لیں، جتنی آپ کو میٹھا پسند ہے اتنا ڈال لیں، چینی سونف ڈال دی تھی میں نے، اس میں تھوڑی سی سوجی ڈال دی تھی اور میدا تھا۔ سوجی تو کم تھی، مطلب جیسے 1 کپ میدا ہے تو آدھا کپ سوجی جو ہے نا اس طرح ڈال دیں، آدھی مقدار میں سوجی تھی۔ تو یہ میں نے بنا کے میں رکھتی جا رہی تھی، اور پھر اس کے بعد گھی میں نے یا آئل میں نے فرائی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کہ آئل گرم ہو جاتا ہے جتنی دیر میں میری یہ ٹکیاں بن جاتی ہیں۔ تو میں نے اتنی دیر میں ساری ٹکیاں بنا لی تھی، اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اس میں، لیکن یہ ہے کہ بنتی بہت مزے کی ہیں، اور جب بھی دل کرتا ہے تو میں 1-2 ٹکیاں نکالتی ہوں اور پھر میں کھا لیتی ہوں، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے یہ۔ تو یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ میں نے پہلے بنائی تھی لیکن وہ بہت سخت بن گئی تھی، تو وہ کھائی نہیں گئی تھی، ہارڈ ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اس دفعہ اس میں تھوڑا سا تقریباً سمجھ لیں 1 چٹکی کے برابر بیکنگ سوڈا بھی ڈالا ہے، بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے، سوری۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سافٹ سافٹ بنتی ہیں۔ تو اب بس میں نے یہ ان کو فرائی کر لیا تھا، اور پھر یہ ہماری بڑی اچھی سی ٹکیاں جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی، اور پھر ہم لوگوں نے بڑے شام کو چائے کے ساتھ انجوائے کیا، اس کو کھایا، سب کو بہت پسند آئی تھی کیونکہ اس میں مناسب سا میٹھا تھا اور بہت اچھی کرسپی سی بن گئی تھی، اور سوجی کی وجہ سے جو تھا نا وہ بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آ گیا تھا، اور سافٹ بھی بہت بنی تھی نا۔ تو پھر یہ میں نے ساری ڈونگا بھر کے بنا کے تو رکھ لی تھی، تو بس یہ ہے کہ آتے جاتے جب کبھی دل کرتا ہے تو ایک آدھی نکال کے کھا لیتے ہیں، اور بڑا اچھا پھر منہ کا ذائقہ بھی ہو جاتا ہے، وہ سونف کا جو ذائقہ آتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں۔ تو بس یہ کبھی کبھار دل کرتا ہے ایسی سی چیزیں بنانے کو، تو پھر یہ ہے کہ میں زیادہ بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ تو بس یہ تھی آج کی روٹین، آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور اپنے اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کریں، اور دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں مجھے، اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک شیئر کریں، اور کمنٹ کیا کریں، اور مجھے بتایا کریں کہ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیوز، اور آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ویسی پھر ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔